ناظرین، کیا آپ نے کبھی کسی شہر کو اینٹی دبئی کہا ہوا سنا ہے؟ نہیں نا، لیکن اب سنو گے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں عمان کے کیپٹل مسقط کی۔ ایک ایسا ہی شہر ہے جہاں کی لو رائز بلڈنگز صدیوں پرانی ہسٹری اور ایک بڑی لوکل پاپولیشن اسے بالکل دبئی کے برعکس بناتی ہے۔ لیکن اب 2025 میں جب عمان تیل کے بعد کی اکانومک فیوچر کی طرف دیکھ رہا ہے تو یہ ملک اپنے کیپٹل کو ایک نئے ویژن کے ساتھ ماڈرنائز کر رہا ہے، اور اسی ویژن کا حصہ ہے سلطان ہیثم سٹی۔ یہ کوئی عام پروجیکٹ نہیں، بلکہ یہ پورے مڈل ایسٹ کے لیے ایک نیا ماڈل بننے جا رہا ہے۔ ایک ایسا ماڈل جو دبئی سٹائل گلاس ٹاورز کی دوڑ سے ہٹ کر پریکٹیکلٹی پر فوکس کرتا ہے۔ سلطان ہیثم سٹی کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کی عمارتیں زیادہ تر 6 منزلہ یا اس سے کم ہوں گی، یعنی ہائی رائز سکائی سکریپرز کے بجائے یہاں کمیونٹی فرینڈلی اور لیویبل ڈیزائن کو ترجیح دی گئی ہے۔ اور سب سے خاص بات، یہاں ہزاروں گھر لوکل شہریوں کے لیے مختص کیے جا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ایکسپیٹس اور ٹورسٹ کے لیے بھی شاندار اکاموڈیشنز ہوں گی۔ یہ سٹی صرف کنکریٹ کا جنگل نہیں ہوگا، بلکہ ایک سوچا سمجھا اور بیلنس ڈیولپمنٹ ہوگا۔ لیکن کچھ ماہرین کو اس بات کی فکر بھی ہے کہ عمان کی ایمبیشنز اتنی بڑی ہو چکی ہیں کہ شاید یہ پروجیکٹ اس کے ویژن سے چھوٹا پڑ جائے۔ تو کیا یہ نئی سٹی عمان کو پوسٹ آئل فیوچر میں کامیابی کی طرف لے جائے گی، یا یہ صرف ایک اور خوبصورت خواب بن کر رہ جائے گی؟ یہ جاننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھتے رہیں، کیونکہ مڈل ایسٹ میں تبدیلی کی ہوائیں بہت تیزی سے چل رہی ہیں۔ فیکٹس می کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے ویلکم۔ ایک طرف سمندر گلف آف عمان اور دوسری طرف حجر ماؤنٹینز، ان کے بیچ واقع ہے عمان کا دل، اس کا کیپٹل مسقط۔ یہاں عمان کی تقریباً 1/3 آبادی رہتی ہے۔ اگر ہم آج کی تاریخ یعنی جس ٹائم میں اس ویڈیو کو ریکارڈ کر رہا ہوں 27 مئی 2025 کی بات کریں تو عمان کی ٹوٹل پاپولیشن ہے تقریباً 5.2 ملین۔ لیکن اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ 2040 تک یہ تعداد 50% تک بڑھ کر 7.7 ملین ہو جائے گی۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی آبادی کہاں رہے گی اور کیسے رہے گی؟ اسی سوال کا جواب ہے سلطان ہیثم سٹی، ایک ایسا میگا پروجیکٹ جو مستقبل کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ سٹی 1 لاکھ لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے تیار کی جا رہی ہے، جس میں ہوں گے درجنوں نیبرہڈز، 25 مساجد اور 39 ماڈرن سکولز۔ ناظرین، اگر آپ مڈل ایسٹ کی باقی میگا سٹی سے اس پروجیکٹ کو کمپیئر کریں تو یہ پروجیکٹ سائز اور بجٹ کے لحاظ سے کافی چھوٹا لگتا ہے۔ مثال کے طور پر سعودی عرب کا دا لائن پروجیکٹ، صرف پہلے فیز میں ہی 2 لاکھ لوگ رہیں گے اور اس پر خرچ ہوگا تقریباً $100 بلین۔ پھر ہے مصر کا نیو ایڈمنسٹریٹو کیپٹل، جس کا تخمینہ ہے $58 بلین، اور وہاں 6 ملین سے زیادہ لوگ رہیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمان کی ایمبیشنز چھوٹی ہیں؟ تو جواب ہے نہیں، بلکہ عمان نے ایک ڈیفرنٹ ویژن اپنایا ہے۔ یہاں کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی آف لائف کو ویلیو دی جا رہی ہے۔ یہاں صرف کنکریٹ کے جنگل نہیں، بلکہ ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے جہاں اصلی عمانی یعنی نیٹو سٹیزنز خود رہتے ہوں، کام کرتے ہوں اور شہر کا حصہ ہوں۔ اس کے برعکس اگر ہم دبئی کی بات کریں تو وہاں کی ٹوٹل پاپولیشن کا صرف 15% حصہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس نیشنلز پر مشتمل ہے،
باقی سب ایکسپیٹ یا ورکرز ہیں۔ ناظرین، ایک معروف ٹریولر نے کہا تھا، جب میں کچھ سال پہلے مسقط گیا تو پہلے عمانی ہوسٹ نے مجھے صاف صاف کہا، ہم نہیں چاہتے کہ مسقط دبئی جیسا بنے۔ وہ اس بات پر بہت زور دیتے تھے، اور واقعی وہ اپنے کلچر، ٹریڈیشنز اور اوریجنل آئیڈینٹی کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ اوور نائٹ نہیں ہوگا۔ سلطان ہیتم سٹی 2045 سے پہلے مکمل نہیں ہوگا، اور حکومت کو وقت چاہیے تاکہ وہ مقامی لوگوں کو قائل کر سکے۔ تو کیا یہ نیا ماڈل واقعی کامیاب ہوگا، یا یہ بھی ان خوابوں میں شامل ہوگا جو حقیقت سے پہلے ہی بکھر جاتے ہیں؟ یہ سٹی کیسے عمان کے فیوچر کو شیپ کرے گی، اور کیوں یہ پروجیکٹ صرف عمان کے لیے نہیں بلکہ پورے مڈل ایسٹ کے لیے ایک نیا رول ماڈل بن سکتا ہے؟ ناظرین، اگرچہ عمان میں ہوم اونرشپ کی شرح بہت زیادہ ہے، حکومت کے مطابق 89% شہری اپنے گھروں کے مالک ہیں، پھر بھی ملک کو کئی بڑے ہاؤسنگ ایشوز کا سامنا ہے، اور حکومت کو یہ مسئلہ حل کرنا ہوگا کہ لوگ ڈینس سٹیز میں کیسے رہیں گے۔ فی الحال عمانی شہری عام طور پر سنگل فیملی ہومز میں اور کم آبادی والے علاقوں میں رہتے ہیں۔ شہریوں کو ایک ہاؤسنگ لاٹری کے ذریعے مفت زمینیں ملتی ہیں، لیکن اس کے لیے وہ اکثر سالوں انتظار کرتے ہیں، اور پھر جو زمین ملتی ہے وہ ڈیولپ علاقوں سے بہت دور ہوتی ہے۔ ناظرین، مسقط اس کی وجہ سے بہت زیادہ پھیل چکا ہے اور ٹریفک کافی زیادہ ہو گیا ہے۔ اگرچہ عمان کی حکومت نے تیل کے ذریعے بہت زیادہ دولت کمائی ہے، لیکن وہ اپنی عوام پر بھی خاصا خرچ کرتے ہیں تاکہ ملک میں سٹیبلٹی قائم رہے۔ وہ خاص طور پر فری ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن اور ہومز کے لیے خرچ کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر زمین اب صحرا کے دور دراز علاقوں میں بچی ہے، جنہیں ڈیولپ کرنا مہنگا اور آنے والے وقت میں انسسٹینیبل ہو جائے گا۔ ناظرین، سلطان ہیتم سٹی میں مقامی لوگوں کو زیادہ گھنے نیبرہڈز میں بسایا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ پرائیویسی بھی مینٹین رکھی جائے گی، جیسے کہ انڈیویجول ولاز۔ عمانی حکومت ایک ماس ٹرانزٹ سسٹم بنانے کا پلان بھی کر رہی ہے، جو مسقط کو پرانے اور نئے شہر سے جوڑے گا۔ میٹرو سسٹمز مڈل ایسٹ کے کئی ممالک کا خواب رہے ہیں تاکہ وہ ٹریفک کم کریں اور اپنی انٹرنیشنل امیج بہتر بنائیں، لیکن یہ اکثر بہت مہنگے اور وقت طلب ثابت ہوئے ہیں۔ یہ پروجیکٹ صرف مقامی لوگوں کے لیے ہاؤسنگ سسٹم ٹھیک کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ڈیولپمنٹ ایکسپیٹس اور وزٹرز کے لیے بھی بنائی جا رہی ہے، کیونکہ یہ میگا پروجیکٹ عمان کی ٹورزم اکانومی کا بھی ایک اہم حصہ ہے۔ ناظرین، عمان میں اس کے ہمسایہ ممالک کے مقابلے میں اتنے ٹورسٹ نہیں آتے، لیکن ملک اب امید لگا رہا ہے کہ وہ وزٹرز کو اپنی طرف راغب کر سکے گا۔ اس کی پکچر سکیو سیٹنگ اور تاریخی مقامات کی وسیع رینج کے ساتھ یہ مڈل ایسٹ کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے، اور یہ اپنے ہمسایوں سے زیادہ سیاسی طور پر مستحکم اور محفوظ بھی ہے۔ لہٰذا اصولاً عمان کو فلیشی اور امپریسیو آبجیکٹس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے وزٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، لیکن کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ کب تک دبئی جیسے شہروں کی تقلید سے باز رہے گا۔ ناظرین، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسی اپروچ میں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کو مقامی لوگوں پر ترجیح دی جاتی ہے۔ عمان پہلے ہی مسقط میں اضافی منصوبے بنا رہا ہے، جیسے کہ $1.3 بلین کا واٹر فرنٹ ڈیولپمنٹ۔ شروع کی تصویروں سے لگتا ہے کہ یہ منصوبہ ماضی کے مقابلے میں کافی اونچی عمارتوں پر مشتمل ہوگا، اور جہاں یہ شائنی نیو ڈیولپمنٹس انویسٹرز اور ٹورسٹ کو تو کھینچ سکتے ہیں، وہ اکثر مقامی لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتے، اور اس سے ویلتھ ڈسپیرٹی بھی بڑھ سکتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ عمان کے اس واٹر فرنٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر ایک سیپریٹ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا یہ کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ہمارے چینل فیکٹس می کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔
اب ذرا اپنے ٹاپک پر واپس آتے ہیں۔ ناظرین، تیل سے مالا مال ممالک میں جب تک وسائل دستیاب ہیں یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن لمبے عرصے میں یہ ایک بڑی پریشانی بن سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واٹ از نیکسٹ فار مسقط؟ ناظرین، اب مسقط کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا وہ اپنی لوکل کریکٹر کو برقرار رکھتے ہوئے ماڈرنائزیشن کا راستہ چن پائے گا یا نہیں، یا پھر ایسے پروجیکٹس جیسے واٹر فرنٹ ڈیولپمنٹ اسے بھی آہستہ آہستہ اپنے ہمسایہ شہروں جیسے دبئی کی طرف دھکیل دیں گے۔ اگر یہ پروجیکٹ واقعی مکمل ہو گیا تو یہ واقعی مشرقی وسطی یعنی مڈل ایسٹ کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے، لیکن ہاں یا نہ میں فی الحال کوئی بھی حتمی جواب دینا ممکن نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین، عمان کے اس میگا پروجیکٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بھرپور پسند آئی ہوگی۔ آپ کی محبت بھری سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ آپ سے ہماری اگلی ایسے ہی شاندار ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔